بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا ان کا بیان ہو رہا ہے اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ نہ صرف بنو اسرائیل کو بلکہ تمام مخلوق کو یہی حکم ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اے میرے بندو اور کوئی نہیں، سب لوگ میری ہی عبادت کیا کریں، یعنی اللہ کی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق چونکہ بہت بڑا ہے، اسی لیے پہلے ان کا حق بیان ہوا۔ اور جگہ ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان۔ اور جگہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی آپ کے رب کا ہی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تو پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم۔ اس آیت میں ہے لا تعبدون، فرمایا اس لیے کہ اس میں بنسبت لا تعبدو کے مبالغہ زیادہ ہے۔ یہ خبر ہے معنی میں طلب کے۔ بعض لوگوں نے اللہ تعبدو بھی پڑھا ہے۔ ابی ابن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ لا تعبدو پڑھتے تھے۔ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سرپرست باپ نہ ہو۔ مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ سورہ نساء کی اس معنی کی آیت میں آئے گی۔ پھر فرمایا لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، بھلی باتوں کا حکم دو، برائی سے روکو۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نیز مسلم میں بھی ہے، آپ نے فرمایا اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ پس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی باتیں کہنے کا،
پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے مگر تھوڑے سے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھو تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ الحمدللہ کہ یہ امت بنسبت دوسری امتوں کے ان فرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اسد ابن وداعہ سے مروی ہے کہ وہ یہودیوں نصرانیوں کو سلام کیا کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن یہ اثر غریب ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کیا کرو، یعنی انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور دوسری روایت میں ہے اگر وہ سلام کر دینے میں پہل کریں تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو، واللہ اعلم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو ماننا اور بعض کو چھوڑنا کیسا ہے؟ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کا آپس میں کبھی اتفاق نہ ہوتا تھا، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نضیر تو خزرج کے طرفدار اور ان کے بھائی بندے بنے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ بنو اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جب کبھی جنگ ہوتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودی یہودیوں کے ہاتھ سے مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے اور دیس نکالا بھی دیا کرتے تھے، اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو فریق مغلوب کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔
اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس حکم کو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل بھی نہ کرو، نہ گھروں سے نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے مانند ایک جان کے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں مثل ایک جسم کے ہیں۔ کسی ایک عضو یعنی حصے جسم کو درد ہو تو تمام جسم بے تاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ادنا مسلم کے لیے سارے جہاں کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم سلمان بن ربیعہ رحمہ اللہ کی ماتحتی میں بلنجر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرے کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک یہودیہ لونڈی کو 700 میں خریدا۔ رأس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تو 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا، پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا، سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھروں سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر تو اسے خرید یا تورات کا منکر بن۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ وہ 4000 لے آیا۔ آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ رأس الجالوت کوفے میں تھا، یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسے تورات کی یہ آیت سنائی۔ غرض اس آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام ربانی کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، رسول اللہ کی نشانیاں، رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور ہمیشگی والے اخروی عذاب بھی۔